الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان 79 شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات سامعین محترم اور برادران عزیز، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم میں واشگاف الفاظ میں یہ اعلان کر دیا کہ اللہ کے ہاں جو دین پسندیدہ اور معتبر ہے وہ دین اسلام، اور ایک آیت میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرے گا، کسی اور دین کو اختیار کرے گا تو وہ ہرگز اس کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے ہاں اب قیامت تک صرف دین اسلام معتبر ہے، اور اس کے علاوہ کوئی دین اللہ کے ہاں معتبر نہیں ہے، اور نجات کے لیے وہ کافی نہیں ہے۔ اور ایک مقام پر اللہ نے فرمایا کہ آج کے دن میں نے تم پر تمہارے دین کو مکمل کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر میں نے اپنے انعام کو مکمل کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے میں دین اسلام کو پسند کرتا ہوں، بطور دین کے اسلام کو میں نے تمہارے لیے پسند کر لیا۔ تو اب اللہ نے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے دین اسلام کو پسند کیا، اس کی نجات صرف اس دین اسلام میں۔ باقی کسی بھی دین کے ماننے والے اگر وہ اس خوش فہمی میں ہے کہ ہمارے اس دین پر رہنے کی وجہ سے ہمیں کل اللہ عذاب سے بچا دیں گے اور ہمیں نجات مل جائے گی، تو یہ ان کا خالی خیال ہے۔ ان کو چاہیے کہ وہ اپنے طرز عمل پر غور کرے اور اس دین نجات دین اسلام کو اختیار کرے، اور جن کو اللہ نے اسلام کی توفیق دی ہوئی ہے اور دین اسلام پر وہ قائم و دائم ہے، ان کو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم اگر اسلامی گھرانے میں پیدا ہو گئے تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ محض اللہ کا فضل ہے۔ یا کسی کافر کو اللہ اسلام کی دولت سے نواز دے تو یہ خالص اللہ کا فضل ہے۔ حدیث شریف جو میں نے آپ کے سامنے خطبے میں تلاوت کی، یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں۔ عربی زبان میں 70 کا ذکر تحدید کے لیے نہیں ہوتا، کسی مقررہ عدد کو بیان کرنے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ وہ کثرت کو بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں بھی اردو میں کہتے ہیں کہ تم کو میں نے 20 دفعہ کہا ہے، تم میری بات نہیں مانتے۔ اب 20 کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تم کو میں نے 20 یا سے زیادہ دفعہ کہا ہے، بلکہ یہ مطلب ہوتا ہے تم کو میں نے بہت مرتبہ کہا ہے، بہت زیادہ کہا ہے۔ کبھی ہم یوں بھی کہتے ہیں کہ تم کو 70 دفعہ سمجھا چکا ہوں، تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی بات۔ تو یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہاں بھی مقصود 70 کا عدد نہیں ہوتا، بلکہ کثرت مراد ہوتی ہے کہ تم کو میں نے بہت زیادہ سمجھایا لیکن تم مانتے نہیں۔ تو اسی طرح اس حدیث میں پیغمبر فرما رہے ہیں کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، تو یہاں بھی کثرت بیان کرنا مقصود ہے کہ بہت زیادہ شعبے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ صرف
اگر ہم عبادات کو اختیار کر لیتے ہیں اور اس پر مطمئن ہو کر بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور بس یہ ہمارے لیے کافی ہے، تو بقیہ شعبوں پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے سخت خسارہ ہو۔ ایمان اور کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم تمام شعبوں کو اپنی زندگیوں میں زندہ کریں۔ یہ ہمارے ایمان کا اور کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں اس کا تقاضا ہے۔ یعنی اگر ہم مسجد میں ہوں تو بھی مومن ہوں، گھر میں ہوں، کام کاج میں مصروف ہوں تو بھی مومن ہوں، بازار میں معاملات کر رہے ہیں تو بھی ہم ایمان والے ہوں، اور ملازمت کرتے ہوں، تجارت کرتے ہوں، تو اس وقت بھی ہم کو مومن ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم 5 وقت کے نمازی ہوں اور بازار میں جا کر ہم حرام معاملات کر کے مال حرام کو کما رہے ہوں، اپنے بچوں کو ہم حرام مال کھلا رہے ہیں، ہم ملازمتوں کے اندر ڈنڈیاں مار رہے ہیں، ہم لوگوں کے حقوق غصب کر رہے ہوں، تو یہ ہمارے اس کلمے کے تقاضے کے خلاف ہے۔ کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ جب اس کو پڑھ لیا تو یہ صرف ایک کلمہ نہیں بلکہ یہ اللہ سے ایک عہد ہے، ایک اقرار ہے، ایک اعتراف ہے کہ اللہ بس اب آپ کی مانوں گا، آپ کے احکام کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ تو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ صرف یہ نہیں کہ ہم نے توحید کا اقرار کر لیا اور کافی ہو گیا۔ توحید کے اقرار کے ساتھ ساتھ یہ اس بات کا اللہ سے معاہدہ ہے کہ اللہ میں نے آپ کو اکیلا الہ مانا ہے، آپ کے مقابلے میں کسی کی نہیں مانوں، آپ کی اطاعت کروں گا۔ اسی مضمون کو حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں، چاہے وہ مخلوق ماں باپ ہو، چاہے وہ بہن بھائی ہو، قرابتدار رشتہ دار ہو، یا وہ افسران ہو، حکمران ہو، کوئی بھی ہو، اگر اللہ کی نافرمانی کا وہ حکم دے رہے ہیں تو ان میں کسی کی اطاعت جائز نہیں، وہاں اللہ کی بات ماننی ہے۔ تو جہاں مخلوق اور اللہ کے حکم میں تعارض ہو، مقابلہ ہو، تو وہاں ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکم کو اختیار کریں اور مخلوق کی اس وقت اطاعت نہ کریں۔ یہ وہ کلمہ ہے، یہ ایمان کا وہ افضل ترین شعبہ ہے۔ حدیث میں آپ فرما رہے ہیں افضلها قول لا الہ الا اللہ۔ 70 سے زیادہ شعبے ہیں لیکن ان میں سب سے افضل شعبہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے۔ اس لا الہ الا اللہ کا اقرار، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم زبان سے کلمہ پڑھ لیتے ہیں لیکن ہم اس کے تقاضوں کو نہ جاننے کی وجہ سے ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا، وہ حساسیت پیدا نہیں ہوتی جو ایک مسلمان کے اندر ہونی چاہیے۔ اپنے معاملات کے اندر، اپنے طور طریقوں کے اندر اس تقاضے کو پورا کرنے کی ضرورت ہے جس کو آج ہم پورا نہیں کر رہے۔ تو فرمایا کہ ان میں سب سے افضل شعبہ وہ لا الہ الا اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ وہ کلمہ ہے کہ اگر کافر اپنی موت سے ایک لمحہ پہلے یہ پڑھ لے تو وہ بجائے جہنم میں جانے کے سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے اور وہ افضل ترین شعبہ ہے کہ جب کوئی شخص زبان سے اس کا اقرار کرے تو پہلے کفر کی وجہ سے جو اللہ کا مبعوث تھا اب اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ یہ اتنا قیمتی کلمہ ہے، ہمیں اس کی قدر کا اندازہ نہیں۔ ہم اس کلمے کو بسا اوقات صحیح طرح پڑھ بھی نہیں سکتے، ہمیں اس کا تلفظ بھی صحیح کرنا چاہیے اور اس میں جو مد ہے اس کی رعایت بھی کرنی چاہیے۔ اب جیسے ہم پڑھتے لا الہ الا اللہ، یہ اس طرح صحیح طریقہ نہیں پڑھنے کا، ہم اس کو یوں پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب محمدر بھی نہیں پڑھنا، رسول اللہ بھی نہیں پڑھنا، یہاں پر پڑھنا ہے محمد رسول اللہ۔ بہت سے مسلمان اس کلمہ صحیح طرح تلفظ کے ساتھ پڑھ بھی نہیں سکتے، یہاں مد کی بھی ضرورت ہے۔ لا الہ، اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی لا مقصودہ، لا معبودہ، لا موجودہ الا اللہ۔ کلام عرب میں یہ لا نفی جنس کے لیے ہے، اس میں اللہ کے ماں سوا سب کی نفی ہو رہی۔ لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی مقصود نہیں ہے، کوئی موجود نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ، مگر ایک اللہ، وہی مقصود ہے، وہی موجود ہے، وہی معبود۔ اور محمد الرسول اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس کلمے کے پڑھنے کے بعد انسان جو پہلے جہنمی تھا اب جنتی بن جاتا ہے، جو پہلے اللہ کا مبعوث تھا اب محبوب بن جاتا ہے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہود سے جنگ کے لیے تشریف لے گئے تھے، صحابہ آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے خیبر کے باہر پڑاؤ کیا اور خیبر کے لوگ اندر محصور ہو گئے، باہر سے آپ نے محاصرہ کر لیا۔ ایک چرواہا، بکریوں کو چرانے والا جو کافر تھا، یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا،
اس نے دیکھا کہ باہر کچھ لشکر ہے اور اس نے ہمارے خیبر کا محاصرہ کر لیا ہے، چلو میں باہر نکل کر معلومات کرتا ہوں کون لوگ ہیں، کس لیے آئے۔ وہ اپنی بکریاں لے کر خیبر سے باہر آیا، دیکھا کہ خیمے لگے ہوئے ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں، تو صحابہ سے ملا اور پوچھا کہ تم کون لوگ ہو، کہاں مسلمان ہیں، کیوں آئے ہو؟ اسلام کی دعوت لے کر آئے ہیں، اگر یہ قبول کر لیں گے ٹھیک ہے ورنہ ان سے لڑیں گے۔ اس نے کہا تمہارا بادشاہ کون ہے؟ کہا ہمارے بادشاہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس نے پوچھا ان کا محل کہاں ہے؟ کہا ان کا محل نہیں ہے، ان کا خیمہ ہے، وہ خیمے میں رہتے ہیں، وہ آگے خیمہ وہاں چلے۔ اس کو بڑا تعجب ہوا کہ اتنی بڑی فوج کا سپہ سالار اور مسلمانوں کا اتنا بڑا بادشاہ، اور اس کے رہنے کے لیے کوئی محل نہیں، وہ خیمے میں رہتا ہے۔ چنانچہ وہ چلا، آپ کے خیمے میں جب پہنچا، خیمے کے باہر جا کر دیکھتا ہے نہ کوئی درمان ہے، نہ کوئی چوکیدار ہے، نہ کوئی ہٹو بچوں کی آواز ہے، ایک سادہ سا خیمہ ہے۔ اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، اندر داخل ہو گئے۔ داخل ہونے کے بعد دیکھا کہ ایک بڑی پرنور شخصیت ہے، اور وہ خود کہتا ہے کہ جیسے ہی میری نگاہ پیغمبر پر پڑی میری دل کی دنیا بدلنے لگی۔ وہ پیغمبر کا دیدار ہی ایسا تھا، اگر صاف دل کے ساتھ کوئی دیکھتا تھا تو اس کی دل کی دنیا بدل جائے گا۔ پیغمبر کی ذات کو دیکھ کر، آپ کے چہرے انور کو دیکھ کر خدا یاد آتا تھا۔ آپ کا چہرہ انور قرآن کریم کا کھلا ایک ورقہ ہوتا، قرآن کریم آپ کے چہرے سے آیا ہوگا، اللہ کا کلام ظاہر ہو رہا ہوتا، تو اس کے دل کی دنیا بدلنے لگی۔ اس سے پوچھا آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ آپ کیوں آئے ہیں؟ توحید کی دعوت لے کر آیا ہوں۔ کہا کہ اگر میں توحید کی آپ کی دعوت قبول کر لوں تو میرے کیا حقوق ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر تم کلمہ پڑھ لو، اسلام میں داخل ہو جاؤ، تو تمہارے حقوق یہ ہوں گے کہ ہم تم کو اپنے سینے سے لگائیں گے اور تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے، اور ایک مسلمان کو جو حقوق حاصل ہوتے ہیں وہ سب تم کو حاصل ہوں گے۔ تو اس نے کہا میں سیاہ فام، میرا لباس بدبودار، میرے جسم سے بدبو آ رہی، آپ اتنے بڑے بادشاہ، کیا ایک کلمہ پڑھنے پر آپ مجھے سینے سے لگا لیں گے؟ آپ نے فرمایا جی بالکل، ہم آپ کو سینے سے لگا لیں گے، اور نہ صرف یہ بلکہ میں تمہیں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ جب تم اللہ سے ملو گے اس توحید کے عقیدے کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ، تو اللہ تمہارے چہرے کی سیاہی کو سفیدی سے تبدیل کر دے گا، اللہ تمہارے کپڑوں کی بدبو کو خوشبو سے تبدیل کر دے گا، اللہ تمہارے بدبودار جسم کو معطر اور خوشبودار بنا دے گا۔ تو اس نے کہا اچھا یہ سب کچھ مجھے ملے گا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب دیکھیں یہاں ہے محمد رسول اللہ، اور جب کلمہ پڑھتے ہیں وہاں ہے محمد الرسول اللہ۔ بہت سے لوگ اس میں فرق نہیں کر پاتے، یہ عربی گرامر کے اعتبار سے وہاں انا موجود ہے، اور انا ان حروف میں سے ہے کہ جس کے بعد آنے والا اسم اس پر زبر ہوتا ہے، اس کو منصوب کہا جاتا ہے، اور اس کی خبر وہ مرفوع ہوتی ہے، اس پر رفع آتا ہے۔ تو اشہد ان محمد رسول اللہ، محمدہ یہ اس انا کا اسم ہے، اس کی اس کے اوپر نصب آ رہا ہے، زبر آ رہا ہے، اور رسول اللہ یہ انا کی خبر ہے، اس کی اس کے اوپر پیش اور رفع آ رہا ہے۔ لیکن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اندر انا موجود نہیں ہے، حرف انا نہیں ہے، اس لیے وہاں محمد جو ہے اس پر رفع ہوا، اور آگے رسول اللہ، اس پر بھی تو محمد مبتدا ہے اور آگے رسول اللہ خبر ہے۔ مبتدا اور خبر عربی گرامر کے اعتبار سے مرفوع ہوتے ہیں۔ بہرحال ایک الگ بحث تھی، میرا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کلمے کا تلفظ صحیح کریں، اس پر اعراب صحیح پڑھیں۔ اگر ہم دوسرا کلمہ پڑھ رہے ہیں تو اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہاں بھی ہم پورا مت کریں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اگر ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، پہلا کلمہ تو ہم یوں کہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس شخص نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ کہا کہ اب میرے ذمہ کیا کام ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس وقت تو نماز کا وقت بھی نہیں کہ میں کہوں کہ تم نماز پڑھ لو، اور رمضان کا مہینہ بھی نہیں کہ میں کہوں کہ تم روزہ رکھو، اور تم مالدار بھی نہیں ہو، غریب ہو کہ میں کہوں تم زکوٰۃ دے دو، اور حج تو اس وقت فرض ہی نہیں ہوا تھا، حج کی فرضیت بعد میں ہوئی ہے، غزوہ خیبر کے موقع پر حج فرض نہیں ہوا۔ پھر کہا کہ ایک عبادت ابھی ہو رہی ہے، اور وہ عبادت ہے جہاد، کہ اس وقت میں یہود سے جہاد کرنے کے لیے آیا ہوں، تو تم اس عبادت میں شریک ہو جاؤ۔ اس نے کہا اچھا اگر میں اس جنگ میں شریک ہو جاؤں تو جنگ میں تو دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک صورت یہ ہے کہ یا تو انسان زندہ بچ کر غازی بن کر آ جاتا ہے، اور یا پھر وہ مر کر
شہادت کا رتبہ حاصل کر لیتا ہے، تو اگر میں مر گیا تو مجھے کیا ملے گا؟ وہ شخص بھی، اس کو اللہ نے ایسی سمجھ دی تھی کہ وہ ساری باتیں طے کروا رہا ہے، سارے معاملات دنیا میں طے کروا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم اس جنگ میں کام آ گئے اور تم مر گئے اور شہید ہو گئے تو اللہ تم کو سیدھا جنت الفردوس میں داخل کر دے گا، اور اللہ تم کو خوشبو سے نہلا دے گا، تمہارے اس سیاہی کو سفیدی سے تبدیل کر دے گا۔ اس نے کہا اچھا بس ٹھیک ہے، میرے پاس یہ یہود کی بکریاں ہیں، میں ان کا کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ ہمیں اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ لوگوں کے حقوق کو ادا کرو۔ تمہارے پاس یہ جو یہود کی بکریاں ہیں یہ امانت ہے، تم جاؤ خیبر میں ان بکریوں کو لے جاؤ اور جا کر شہر میں چھوڑو تاکہ بکریاں اپنے مالکوں کے گھروں میں چلی جائیں۔ اب دیکھیے یہ اسلام کا وہ طرح امتیاز ہے کہ جس سے آپ کو دیگر تمام ادیان خالی نظر آئے، مہذب دنیا کے لوگ بھی آج اس سے آپ کو خالی نظر آئے۔ عین جنگ کا موقع ہے اور جنگ یہودیوں سے ہو رہی ہے، اور جنگ کے موقع پر دشمن کا مال حلال ہوتا ہے، اس کو غنیمت کہا جاتا ہے، اور یہ شخص یہودیوں کا مال لے کر آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ چاہتے تو اس جنگ سے فائدہ اٹھا کر اور اس حالات سے جو جنگ کی تھی فائدہ اٹھا کر آپ وہ بکری اپنے پاس رکھ لیتے، لیکن اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ ہر ایک کو اس کا حق ادا کرو۔ چونکہ یہ شخص ان کی بکریوں کا مالک نہیں تھا، اس کے پاس بکریاں بطور امانت کی تھی، اسلام کا تقاضا یہ تھا، کلمے کا تقاضا یہ تھا کہ یہ بکریاں مالکوں تک واپس پہنچاؤ۔ چنانچہ وہ گیا بکریاں لے کر، اور جا کر اس نے بکریاں خیبر میں چھوڑ دی تاکہ مالکوں کے گھر میں وہ چلی جائے۔ بکریاں مالکوں کو مل گئی، دوبارہ آ گئی، جنگ شروع ہوئی، اور جنگ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ میدان کا چکر لگاتے تھے، دیکھتے تھے یہ کیا صورت حال، جو شہید ہو جاتے تھے ان کے لیے آپ ہدایات ارشاد فرماتے تھے، جو زخمی ہوتے تھے ان کی تیمارداری کا حکم فرماتے تھے، ان کی خبرگیری فرماتے تھے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایک جگہ کچھ صحابہ جمع ہے، آپ تشریف لے گئے، کہا کیوں جمع ہو؟ کہا کہ یہ ایک شخص کی لاش ہے، ہم اس کو جانتے نہیں ہیں کہ یہ کون ہے، ہم اس کو پہچان نہیں رہے۔ آپ نے کہا ہٹو ہٹو، میں دیکھتا ہوں، میں اس کو جانتا ہوں۔ آپ آگے بڑھے تو وہی چرواہا تھا جو کچھ دیر پہلے کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوا تھا، بکریاں واپس کر کے آیا تھا، وہ چرواہا اس جنگ میں کام آ گیا، شہید ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس کو جانتا ہوں، یہ کچھ دیر پہلے اسلام لے کر آیا ہے، اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اس کو جنت کے اندر خوشبو سے غسل دیا جا رہا ہے، اس کو جنت میں داخل کر دیا گیا ہے، اور اس کے جسم کی سیاہی کو سفیدی سے تبدیل کر دیا گیا، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ اس شخص نے نہ ایک نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ زکوٰۃ دی، حج تو فرض ہی نہیں ہوا تھا، صرف ایک عبادت کی، کلمہ کا تقاضا پورا کیا اور اپنی جان دے دی۔ یہ وہ کلمہ ہے جس نے اس کو، جو ایک لمحہ پہلے جہنمی تھا، اس کلمے نے اس کو جنتی بنا دیا۔ ایک لمحہ پہلے جو اللہ کا مبعوث تھا، اس کلمے نے اس کو اللہ کا محبوب بنا دیا اور سیدھے اس کو جنت کے اندر پہنچا دیا۔ آج ہم اس کلمے کے تقاضوں پر عمل نہیں کر رہے۔ یہ کوئی جادو یا منتر کا کلمہ نہیں ہے، یہ میں نے جیسا عرض کیا کہ یہ اللہ سے ایک اقرار ہے، یہ اللہ سے ایک عہد ہے کہ اللہ آپ کی مانیں گے، آپ کی غیر کی نہیں مانیں گے۔ جب یہ کلمہ دلوں کے اندر رچ بس جائے تو پھر اس دل سے خوف ختم ہو جاتا ہے، پھر اس دل کے اندر غیر اللہ کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اس کے سامنے صرف اللہ ہی اللہ ہوتا ہے۔ ایک جنگ سے واپسی کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں۔ ایک مشرک موقع کی تلاش میں تھا کہ مجھے موقع ملے تو میں اللہ کے نبی پر حملہ کر کے ان کا کام تمام کروں۔ اس نے دیکھا کہ صحابہ بھی آرام کر رہے ہیں اور پیغمبر بھی آرام کر رہے ہیں، اور درخت کے ساتھ تلوار بھی لٹکی ہوئی۔ اس نے آ کر تلوار اٹھائی، نیام سے نکالی، اور آپ کو آواز دے کر کہنے لگا من یمنعک منی، تم کو آج مجھ سے اب کون بچائے گا؟ صحابہ بھی دور دور، قریب میں کوئی نہیں، آپ کے ساتھ کوئی چوکیداری کرنے والا تو ہوتا نہیں تھا، باڈی گارڈ تو آپ کے ہوتے نہیں تھے۔ تو اس نے کہا کہ اب تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ کو ذرہ برابر کوئی خوف نہیں ہوا۔ اگر ہم تصور کریں کہ آپ کی جگہ پر ہم ہوتے، ہمارا کیا حال ہے؟ ہم تھر تھر کانپ رہے ہوتے، ہمیں دنیا کی ہر چیز بھول چکی ہوتی، اپنی جان بچانے کی فکر سامنے ہوتی، کیسے جان بچاؤں؟ نہ اس وقت ہمیں بیوی بچے یاد آتے، نہ ہمیں مال دولت، فیکٹری، دکان یاد آتی، ہمیں صرف یہ بات یاد ہوتی کہ ہم کسی طریقے سے اپنی جان بچائیں۔ لیکن یہ اللہ کے نبی علیہ السلام تھے، اللہ نے ان کے دل و دماغ میں توحید کا عقیدہ ایسا رچا بسا دیا تھا کہ ان کے سامنے غیر اللہ کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، کوئی خوف ہی نہیں تھا۔
آپ نے بڑے اطمینان سے بڑے تحمل سے کہا اللہ، مجھے اللہ بچائے. اتنا کہا کہ اس کا ایسا روب پڑا کہ اب وہ شخص جو آپ پر حملہ کرنے والا تھا وہ کانپنے لگا. اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کے گر گئی، تلوار پر اس کا قابو ختم ہو گیا. آپ نے تلوار اٹھائی اور اٹھا کر کہنے لگے اب تو بتا تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا. تو اس نے فوراً معذرت ہاتھ جوڑ دیا کہ میں آپ سے مقابلہ نہیں کر سکتا. اور پھر اس نے کلمہ بھی پڑھا، مسلمان بھی ہوا. آپ نے پھر صحابہ کو کچھ دیر بعد بلایا کہ دیکھو یہ شخص، اس کا قصہ یہ، تو قصہ پورا سنایا. تو جب یہ کلمہ دل کے اندر آ جاتا ہے تو پھر دل سے خوف دور ہو جاتا ہے. پھر اس کو نہ کوئی معاشی خوف ہوتا ہے، نہ اس کو کسی طاقت کا خوف ہوتا ہے، نہ اس کو کسی غیر اللہ کا خوف ہوتا ہے. پھر اس کے سامنے اللہ ہی اللہ ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کی موت کے وقت جا کر ان سے کہا تھا چچا جان یہ کلمہ پڑھ لیں، یہ بڑا قیمتی کلمہ ہے، میرے کام میں پڑھ لیں، اللہ کیا میں گواہی دے دوں گا. لیکن اس موقع پر چچا نے کہا تھا کہ اخترت النار علی العار، میں جہنم کی آگ کو عار پر فوقیت دیتا ہوں، کلمہ نہیں پڑھتا. حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنے زمانہ خلافت میں جنگ کے لیے بھیجا. ایک لشکر دیا، اس کا سپہ سالار بنایا اور ان کو روانہ کر دیا. اتفاق ایسا ہوا کہ دشمن نے حضرت عبداللہ ابن حذافہ کو اور ان کے ساتھ جتنے صحابہ تھے ان سب کو گرفتار کر لیا. سب گرفتار ہو گئے. اب ان کو زنجیروں اور رسیوں سے باندھ دیا گیا. بادشاہ کے سامنے پیشی ہو گئی. بادشاہ نے کہا کہ تمہاری جان بخشی ایک صورت میں ہو سکتی ہے کہ تم اس دین اسلام کو چھوڑ دو. تم دین اسلام کو چھوڑ دو، اپنے سابقہ دین کی طرف لوٹ آؤ، تمہاری جان بچ جائے گی. حضرت عبداللہ ابن حذافہ نے کہا تم کیا بات کرتے ہو؟ جب سے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور دیکھا ہے، میں اسلام لایا ہوں. میں اللہ سے ہر نماز کے بعد دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ میری جان اس وقت تک نہ نکالنا جب تک کہ میرا ایک ایک عضو آپ کی راہ میں نہ کٹ جائے. اس وقت تک میری جان نہ نکالنا. میں اپنے ایک ایک عضو کی اس دین کے خاطر قربانی دینے کو تیار ہوں. تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تمہاری ایک دھمکی سے ایمان چھوڑ دوں گا؟ اور میرا ایک ساتھی بھی اپنا ایمان نہیں چھوڑے گا تمہارے اس کہنے پر. اس نے ایک قیدی کو بلایا اور اس نے آگ جلوائی. اس پر بہت بڑی کڑھائی رکھی، اس میں تیل ڈلوایا. جب وہ تیل انتہائی گرم ہو گیا تو ایک قیدی کو اٹھا کر اس میں ڈلوا دیا. جیسے ہی ڈالا وہ تیل اتنا گرم تھا، تاریخ میں لکھا ہے کہ اس قیدی کے اعضاء فوراً کٹ گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور اس کا گوشت بالکل پگھل گیا، کھال اس کی اتر گئی. یہ سارا منظر وہ قیدی دیکھ رہے ہیں. اس نے پھر کہا میری بات مان لو ورنہ سب کا حال یہ ہوگا. انہوں نے کہا ہم تو اسی حال کے لیے آئے ہیں، تو ہماری دعا کی قبولیت کا وقت ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے جسم کا ایک ایک ذرہ وہ اللہ کے اس راستے میں قربان ہو جائے. یہ تو ہماری خواہش ہے. اس سے اس بادشاہ پر بہت روب طاری ہو گیا، بہت مرعوب ہوا اور اس نے کہا کہ میں تمہاری جان بخشی کر سکتا ہوں، ایک کام تم کر لو. چلو یہ کام نہیں کرتے، ایک اور کام، اور وہ کام یہ ہے کہ تم اور تمہارے جتنے ساتھی ہیں میری پیشانی کو بوسہ دو. جو میری پیشانی کو بوسہ دے گا میں اس کو قید سے رہائی دے دوں گا، چھوڑ دوں گا. عبداللہ ابن حذافہ نے ساتھی سے مشورہ کیا اور کہا کہ ہمارے ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ اس کی پیشانی کو بوسہ دے کر جان بچا لے. اب یہاں مسئلہ سمجھ لیجیے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کی دھمکی دے، مجبور کرے، جان کی دھمکی دے، تمہیں جان سے مار دوں گا، تم ایمان چھوڑ دو، تم کلمہ کفر کہو، تو وہاں حکم یہ ہے کہ وہ شخص اگر کلمہ کفر نہیں کہتا، اس کی بات نہیں مانتا اور اپنی جان کی قربانی دے دیتا ہے تو وہ شخص اعلیٰ مرتبہ کا شہید شمار ہو اور اس کو صاحب عزیمت کہا جائے. لیکن رخصت یہ ہے کہ اس موقع میں کوئی شخص اپنی جان بچانے کے لیے صرف زبان سے اس کی بات مان کر کفر کا اظہار کر لے اور اس کا دل مطمئن ہو تو یہ رخصت ہے، اس کی بھی اجازت ہے. لیکن اگر کوئی شخص کسی کو قتل پر یا مارنے پر دھمکی دے کر مجبور کرے اور یوں کہے کہ اگر تم شراب نہیں پیو گے میں تمہیں قتل کر دوں گا، اگر تم سور کا گوشت نہیں کھاؤ گے تو میں جان سے مار دوں گا، تو وہاں شریعت کا حکم یہ ہے کہ اب
شراب پی کر یا سور کا گوشت کھا کر اپنی جان بچا لو، اس وقت اس کو نہ کھا کر اپنی جان دینا حرام اور ناجائز۔ یہ فرق اسی وجہ سے ہے کہ دنیا کے اندر جو انسان یہ گناہ کر رہا ہے، اگرچہ یہ گناہ ہے، شراب پینا حرام ہے، سور کا گوشت کھانا حرام ہے، گناہ کا کام ہے، لیکن دین کو چھوڑنا، اسلام سے علیحدہ ہونا، یہ اتنا ایک بڑا گناہ ہے کہ وہاں جان کی قربانی کو اعلیٰ مرتبے کی شہادت قرار دیا گیا، اور وہاں ایسے شخص کو صاحب عزیمت قرار دیا گیا۔ اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی آدمی کسی کو کسی گناہ کے کرنے پر مجبور کر رہا ہے کہ تم یہ گناہ کرو، دین کو چھوڑنے کے علاوہ شراب پینا ہے، دیگر محرمات ہیں، اس پر مجبور کر رہا ہے، قتل کی دھمکی دے رہا ہے، اور وہ شخص اس دھمکی کے اوپر عمل کرنا بھی اس کی طاقت قوت میں کر سکتا ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ اپنی دھمکی پر عمل نہیں کر سکتا، دھمکی پر عمل بھی کر سکتا ہے، تو حکم یہ ہے کہ اس کی بات مان کر جان بچائے۔ یہ اسلام کی حدود ہے، یہ کلمے کے تقاضے ہیں، جو ان کو جانتا ہوگا وہ عمل کرے گا۔ یہاں جوش اور جذبات سے کام نہیں چلتا، یہاں شریعت کی حدود کو دیکھ کر سمجھ کے اس پہ چلنے سے کام چلتا ہے۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا کہ اگرچہ اس بادشاہ کی پیشانی پر بوسہ دینا یہ ایک تعظیم ہے، کافر کی تعظیم گناہ ہے، کافر کی توقیر گناہ ہے، اور بالخصوص وہ جو جنگ کے موقع پر سامنے آ جائے اس کی تعظیم تو بہت بڑا گناہ ہے، لیکن حدود ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت اپنی اور ساتھی کی جان بچا لی جائے اور اس کی پیشانی کو بوسہ دے دیا۔ چنانچہ انہوں نے بوسہ دیا اور کہا تمہاری بات ہم مانتے ہیں، اور سب ساتھیوں نے بوسہ دیا، اس نے ان سب کو چھوڑا۔ اب یہ پورا لشکر واپس پہنچا مدینہ منورہ۔ حضرت عمر بن خطاب کا زمانہ خلافت تھا۔ آپ کے سامنے جب یہ آئے اور پورا واقعہ سنایا تو آپ ان کے استقبال کے لیے شہر سے باہر نکلے۔ کون شہر سے باہر نکل رہا ہے؟ جس کے بارے میں پیغمبر کا ارشاد ہے کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ کون نکل رہا ہے؟ جس کے بارے میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ صحابہ میں سب سے زیادہ بہادر وہ عمر ہے، اللہ کے حکم کے اندر سب سے زیادہ سخت اور بہادر وہ عمر فاروق ہے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمر جس راستے سے گزر جاتا ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ وہ عمر جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ عمر جس طرف تم جاتے ہو حق بھی اس طرف جاتا ہے، جن کی موافقت میں قرآن کریم کی آیتیں اترتی تھی، وہ عمر شہر سے باہر نکل رہے، اپنے ساتھیوں کو لے کر نکل رہے اور اس لشکر کا استقبال کر رہے، اور ان کی بات سننے کے بعد کہتے ہیں کہ تم نے اس بادشاہ کی پیشانی پر بوسہ دے کر اپنی اور ساتھی کی جان بچائی، یہی اسلام کا تقاضا تھا، آج اس کے نتیجے میں ہم تمہاری پیشانی کو بوسہ دیں۔ حضرت عمر بن خطاب نے حضرت عبداللہ ابن حذافہ اور ان کے پورے لشکر کی پیشانیوں کو بوسہ دیا۔ یہ کلمے کے تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو دیکھنا اور سمجھنا، اس پہ عمل کرنا یہ آج کے مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ حدیث شریف جو میں نے خطبے میں تلاوت کی اس میں آپ فرما رہے ہیں وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، ایمان کے 70 سے زیادہ شعبوں میں جو سب سے ادنا شعبہ ہے وہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا، کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی کانٹا، کوئی پتھر، کوئی اینٹ راستے سے ہٹا کے طرف رکھ دی، چھوٹا سا کام ہے، لیکن کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک کانٹا اٹھا کر سائڈ پہ ڈالنے والے کو اللہ نے بخشش سے نوازا، صرف اس وجہ سے کہ اس نے لوگوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے وہ کانٹے دار ٹہنی اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دی۔ اللہ کس عمل پر بخشش کا فیصلہ فرمائے اللہ جانتے۔ تو سب سے چھوٹا اور ادنا شعبہ یہی ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا۔ تو ہمارے ایمان کا تقاضا یہ بھی ہے ہم اپنے قول و فعل سے کسی کی تکلیف کا باعث نہ بنیں، ہم حدود اللہ کا خیال کرتے ہوئے کسی کو اذیت نہ دیں۔ اور پھر حدیث کے آخر میں فرما رہے ہیں وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور حیا یہ بھی ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ حیا ایک دلی ایسی کیفیت کا نام ہے کہ جس کیفیت کے پیدا ہونے کے بعد انسان اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، وہ ایسا کام نہیں کرتا جس سے اللہ ناراض ہو۔ یہی حیا ہے جو انسان سے نیکی کرواتی ہے، اس کو گناہ سے روکتی ہے۔ یہی حیا ہے جو عورتوں سے پردہ کرواتی ہے۔ یہی حیا ہے جو انسان کو حلال کی طرف لے کر جاتی ہے۔ حدیث شریف کی روح سے حیا اور ایمان دو قرین ہیں، دو ساتھی ہیں، ان میں سے جب ایک چلا جاتا ہے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے۔ اگر حیا چلی گئی تو پھر ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ اور گزشتہ انبیاء کے کلاموں میں، حکمت کی باتوں میں ایک بات یہ بھی سنی گئی ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہارے میں حیا نہ رہے تو جو چاہو کرو۔ یعنی حیا اتنی بڑی ایک چیز ہے
یہ بھی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. جیسے لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کرنا، اللہ کے حدود کا خیال کرنا ایمانی تقاضا ہے، لوگوں کو تکلیف سے بچانا ایمانی تقاضا ہے، ایسی حیا کے ساتھ رہنا، حیا کے وصف کو اپنے اندر پیدا کرنا، یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ایمان کے جملہ تقاضوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.